تو گویا ادھر سے یہ اسلام کے لیے الگ مملکت مانگتے تھے اور وہ حضرات اسلام کے نمائندہ اور علم بردار تھے، تو یقیناً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ پھر یہ ان دونوں میں جنگ کیوں تھی، یہ مخالفت کیوں تھی؟ یہ ان کو تو متحد ہونا چاہیے تھا، مشترک ہونا چاہیے تھا ہندو کے مقابلے میں اسلام کے تحفظ کے لیے، لیکن ہوا یہ تھا وہاں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس وقت بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے کہ جس بات کو کوئی شخص اسلامی کہتا ہے اس کے اسلامی ہونے کے لیے اتھارٹی کیا ہوتی؟ آپ نے دیکھا جس کا جی چاہتا ہے، جس چیز کو جی چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اسلامی۔ اسلامی کیا ہوا ہے؟ کیوں ہے وہ اسلامی؟ اتھارٹی کیا ہے اس کے لیے؟ غیر اسلامی کہا جاتا ہے تو کیوں غیر اسلامی اس کو کہا جاتا ہے؟ تو پہلے یہ متعین ہونا چاہیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ جب یہ طے ہو جائے تو پھر اگلی بات ہوگی کہ اسلامی اور غیر اسلامی کیا چیز ہوتی ہے۔ وہاں یہ ان دونوں کے اسلام کا فرق تھا۔ تو آپ غور کیجئے کہ اتنا شدید فرق کہ وہ ان کے خلاف متفقہ طور پر کفر کے فتوے عائد کرتے تھے، اسلام کے لیے مملکت حاصل کرنے والوں کی جنگ لڑنے والوں کے خلاف۔ تو بڑا ہی شدید فرق ہوا نا۔ یہ فرق اسلام کے تصور کا فرق تھا، اور یہی ہے وہ نقطہ ماسکہ جو میں آج عرض کروں گا۔ غنیمت ہے کہ مجھے ابھی تک یہ فطرت کی طرف سے موقع مل رہا ہے کہ میں یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ 10 سال تک میں نے قائد اعظم کے زیر قیادت یہ محاذ جو تھا سنبھال کے یہ سب کچھ کام کیا تھا۔ تو قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید، یہ تو میرے اپنے تجربات ہیں جن کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اسلام اور غیر اسلامی کے متعلق قرآن کریم نے 4 لفظوں میں بات ساری طے کر کے رکھ دی ہے۔ لمبی چوڑی باتوں کی اس میں ضرورت ہی نہیں۔ اس نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو بھی قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، اور کتنا صاف ہے، اس میں کسی لمبی چوڑی بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 4 لفظوں میں واضح انداز میں اس نے بتا دیا۔ یہ تھا وہ اسلام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ اس کے مطابق ایک مملکت قائم کی، قرآن کے مطابق۔ قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ اس میں بجز چند احکام کے باقی اصول اور اقدار دی گئی ہیں، حدود دی گئی ہیں۔ یہ اصول و اقدار یا حدود تو غیر متبدل ہمیشہ کے لیے رہتی ہیں، تمت غیر مکمل بھی ہیں اور ابدی طور پر غیر متبدل رہنے کے لیے دی گئی ہیں۔ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہر زمانے کی اسلامی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں اور ضروریات کے مطابق جزئی احکام یا ان اصولوں کو بروئے کار لانے کے لیے طریقہ کار امت کے مشورے سے خود مرتب اور وضع کرتی ہے۔ یہ حدود اور یہ اصول تو ہمیشہ کے لیے غیر متبدل چلے جاتے ہیں، اور ان کے اندر رہتے ہوئے جو بائی لاز یا جزئی قوانین وغیرہ کوئی ایک مملکت طے کرتی ہے، اگلی مملکت اپنے زمانے کے تقاضوں سے اگر ضرورت سمجھے تو ان میں رد و بدل کرتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اقبال کے الفاظ میں ثبات اور تغیر کا جو حسین امتزاج ہے، اس سے یہ اسلام قیامت تک کے لیے رواں دواں چلا جاتا ہے، کسی مقام پہ رک نہیں سکتا۔ ازلی اور ابدی اصول اور ان کے اندر بدلتے رہنے والے جزئی قوانین اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق۔ یہ تھا وہ انداز اس حکومت کا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی تھی۔
تاریخ میں لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا، کچھ عرصے کے بعد یہ نظام بدل گیا اور اس کی جگہ ملوکیت نے لے لی، بادشاہت نے لے لی۔ ملوکیت یا بادشاہت بنیادی طور پر اسلام کے خلاف ہے۔ ملوکیت کے معنی صرف شہنشاہیت یا بادشاہت نہیں، حکومت کا بزور شمشیر حاصل کرنا اور پھر موروثی طور پر آگے اس کا چلتے چلے جانا، اسے ملوکیت کہتے ہیں، خواہ اس کا کچھ بھی نام کیوں نہ رکھ لیا جائے۔ قرآن کی روح سے حکومت قائم ہوتی ہے امت کے مشورے سے، اور اس کے جتنے بھی کاروبار اور معاملات ہوتے ہیں قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے امت کے مشورے سے طے پاتے ہیں۔ ملوکیت اس کے بعد آئی۔ تو جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ملوکیت تو اسلامی حکومت ہی نہیں تھی، لہذا اس کے دور میں جو بنے ہوئے قوانین ہیں وہ بھی اسلامی نہیں ہو سکتے۔ یہ عباسیوں کے زمانے میں یہ ملوکیت زیادہ پروان چڑھی۔ ان سلاطین نے، شہنشاہوں نے مملکت کے امور تو اپنے ہاتھ میں رکھے، اور یہ جسے آپ پرسنل لاز کہتے ہیں، نکاح طلاق وغیرہ کے معاملات، یہ ان علماء حضرات کو مل گئے۔ دو متوازی حکومتیں تھیں جو قائم ہوئیں۔ اس زمانے کے ماہرین قوانین کچھ تھے جن کو فقہا کہتے ہیں، انہوں نے کچھ قوانین مرتب کیے لا محالہ اپنے زمانے کے لیے، ان کو فقہی قوانین کہا جاتا ہے۔ تو اسلام اب نام رہ گیا امور مملکت کے لیے سلاطین یا شہنشاہوں کے قوانین، اور پرسنل لاز کے طور پر شخصی معاملات کے لیے ان فقہا کے مرتب کیے ہوئے فقہی قوانین۔ قرآن بیچ میں سے نکل گیا۔ میں آگے جا کے عرض کروں گا کہ کیسے نکالا گیا قرآن کو بیچ میں سے، خود بخود نہیں نکل گیا۔ یہ جو قوانین بنائے تھے فقہا نے، یہ کوئی ایک فقیہ نہیں تھا یا کوئی ایک گروہ نہیں تھا، یہ مختلف فقہا تھے، ان کی مختلف فقہیں بنی۔ تعداد کے لحاظ سے تو یہ بکثرت تھیں، لیکن ان میں سے آج بھی جو زیادہ مروج ہیں، یہاں بھی ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، فقہ جعفریہ، حنفی فقہ، شافعی فقہ، مالکی فقہ، حنبلی فقہ، یہ الگ الگ ائمہ فقہا تھے، ائمہ فقہ تھے، ان کی اپنی اپنی فقہ تھی، ان کے ماننے والے الگ الگ تھے۔ تو امت جو امت واحدہ تھی اس سے پیشتر، وہ اس طرح فرقوں کے اندر بڑھ گئی۔ یہ فرقے اس طرح سے وجود میں آئے، ہر چیز غیر اسلامی ہوتی چلی گئی۔ قرآن کی روح سے امت میں فرقوں کا وجود شرک ہے، اب امت فرقوں میں بٹ گئی۔ ان کے باہمی اختلاف کس حد تک بڑھ گئے اس کا اندازہ ایک واقعہ سے لگائیے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ نام نہاد نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے متحدہ محاذ بنا تھا یہاں، جس میں یہ علماء حضرات بھی شامل تھے۔ یہ نظام مصطفیٰ قائم کرنے کے لیے متحد تھے اس تحریک میں، اور کیفیت یہ تھی کہ انہی دنوں رمضان المبارک کے دن تھے، یہاں ہمارے قریب چودھری ظہور الہی مرحوم کی کوٹھی میں ان کی افطاری کی دعوت تھی۔ اس میں مولانا نورانی اور مولانا مفتی محمود مرحوم وہ بھی موجود تھے۔ یاد رکھیے کہ یہ دونوں میں جو اختلاف تھا یہ شیعہ سنی کا نہیں تھا، دونوں سنی تھے۔ پھر ان میں یہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ایک اہل حدیث ہو اور ایک اہل فقہ ہو، دونوں اہل فقہ تھے۔ پھر یہ بھی نہیں تھا کہ ایک ان میں سے حنفی فقہ کو مانتا ہو، دوسرا شافعی کو مانتا ہو، دونوں حنفی فقہ کو مانتے تھے۔